السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا تعلق پاکستان سے ہے اور میں آپ کے ساتھ ریئل بیسڈ وانٹیڈ سٹوریز شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی کوئی ہورر سٹوری یا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دی گئی ٹک ٹاک آئی ڈی پر میسج کر سکتے ہیں، میں اسے ضرور شیئر کروں گی۔ شکریہ۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے اب سب سے درخواست ہے آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب بھی ہم ان مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو ایک بہت انٹرسٹ کے ساتھ ہماری باتیں سننے لگتی ہے۔ یہ سٹوری مجھ سے میری یونیورسٹی فیلو نے شیئر کی، کیونکہ پہلے لاہور رہا کرتے تھے۔ تو دوستوں وہ بتاتی ہے کہ یہ بات ہے 2017 کی، جب وہ لوگ لاہور کے گھر میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ وہ گھر دیکھنے میں بے حد خوبصورت اور بڑا تھا۔ یہ لوگ دیکھ کر خوش ہوئے اور ہنسی خوشی وہاں رہنے لگے۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بتاتی ہے کہ رات کے قریب 2-3 بجے چھت پر بچوں کے بھاگنے کی آوازیں آتی تھی اور رات کے وقت بلیاں لڑا کرتی تھی۔ دوستوں وہ بتاتی ہے کہ اس کے گھر کی سیڑھیوں سے اس کی فیملی کا تقریباً ہر انسان گر چکا تھا۔ گھر کے لوگ، گیسٹ، جو بھی آتا تھا گر جاتا، اور گرنے والے کا ایک ہی بیان ہوتا تھا کہ ایسا لگا جیسے کسی بچے نے بہت زور سے پش کیا۔ یہ پیرانورمل ایکٹیویٹیز آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ کچھ عرصہ اس گھر میں رہے، اس کے بعد انہوں نے یہ گھر شفٹ کرنے کا سوچا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ڈر رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ گھر شہر سے کافی ہٹ کر تھا، سٹی سے ایک سائڈ پر تھا۔ خیر وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے گھر سیل کے لیے لگا دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد انہیں ایک اچھی آفر ملی تو انہوں نے وہ گھر بیچنے کا فیصلہ کر دیا۔ دوستوں میں بتاتی چلوں، جس بندے کو انہوں نے وہ گھر سیل کرنا تھا اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو اس آدمی نے کہا کہ پلیز آپ مجھ سے 70% پیمنٹ لے کے گھر میرے نام پر ٹرانسفر کر دیں، اور جب میں پورے پیسے کلیئر کر دوں گا تب آپ اس گھر کا قبضہ مجھے دے دینا۔ تو وہ کہتی ہے کہ وہ لوگ اس بات پر مان گئے اور 70% پیمنٹ لے کے گھر اس کے نام پر کروا دیا۔ دوستوں وہ بتاتی ہے کہ جب ہم نے وہ گھر سیل کر دیا تو ہمیں اس ایریا کے پراپرٹی ڈیلر نے پوچھا آپ کو کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ تو میں یہ بات بہت ویئرڈ لگی۔ تو میرے بابا نے اس ڈیلر سے پوچھا کہ اللہ نہ کرے نہیں، پر تم نے ایسا کیوں پوچھا؟ وہ بتانے لگا کہ آپ کے یہ گھر خریدنے سے پہلے جو بھی لوگ اس گھر میں رہتے تھے قریب 6 سال پہلے قبضہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے گھر میں گھس کر وہاں رہنے والی پوری فیملی کو مار دیا اور اس گھر میں رہنے لگ گئے، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی بھی اچانک موت ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ گھر ایسے ہی ابینڈنڈ پڑا رہا، اور اب آپ نے گھر خریدا۔ اس گلی میں رہنے والے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اس گھر کے مالک کی فیملی سمیت ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے اس بات نے انہیں مکمل طرح سے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بندہ جس نے ہم سے یہ گھر خریدا تھا وہ میرے بابا کو کال کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس باقی کی پیمنٹ آ گئی ہے، آپ میرے سے کیش میں لے لیں، میں 1-2 دن میں کیش لے آؤں گا۔ اس نے ہمیں یہ بات اس لیے بتائی تاکہ ہم شفٹنگ کا بندوبست کر سکیں۔ میرے بابا نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جانا۔ اگلے ہی دن اس بندے کی کال آتی ہے۔ وہ کہتا ہے ایک ڈیتھ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے فیملی سمیت کشمیر جانا پڑے گا، اور میں واپس آتے ہی باقی کی پیمنٹ کلیئر کر دوں گا۔ تو انہوں نے اسے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کشمیر چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میرے بابا نے اس کو کال کی کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بھی جس گھر جانا تھا ہمارا آدھا سامان وہاں جا چکا تھا۔ تو اس نے میرے بابا کو جو بتایا وہ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کشمیر گیا تھا اور واپسی پر آتے آتے میری گاڑی 10,000 فٹ نیچے کھائی میں جا گری اور میری پوری فیملی کی ڈیتھ ہو گئی، میری بھی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ یہ بات سن کر ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس بندے نے باقی پیمنٹ کر کے وہ گھر ہم سے لے لیا۔ دوستوں اس کے کچھ ٹائم بعد اس انسان کی بھی موت ہو گئی، وجہ آج تک کوئی نہ جان پایا، اور وہ گھر آج تک کھنڈر ہے، ادھر کوئی بھی نہیں رہتا۔ دوستوں ان کی فیملی کے ساتھ کوئی پریشانی پیش نہیں آئی، نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی پہنچتی ہے اپنے اختتام کو۔ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ہورر سٹوری آپ تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ہورر کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔